بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی دعا ہے اصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اصبحنا صبح کی ہم نے علی فطرت الاسلام فطرت اسلام پر وکلمۃ الاخلاص اور کلمہ اخلاص پر ودین نبینا اور اپنے نبی کے دین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وعلی ملت ابینا ابراہیم اور اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر طریقے پر حنیفا مسلمہ جو یکسو مسلمان تھے وما کان من المشرکین اور مشرکین میں سے نہ تھے یا حی یا قیوم اے زندہ رکھنے والے قائم رکھنے والے رب برحمتک استغیث تیری رحمت کے ساتھ میں فریاد کرتا ہوں
اصلح لی شأنی، درست کر دے میرے لیے میرے حالات، ولا تکلنی، اور نہ حوالے کرنا مجھ کو، الی نفسی، میرے نفس کی طرف یا میرے نفس کے، طرفۃ عین، ایک آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی، ایک لمحے کے لیے بھی۔ کس قدر خوبصورت دعا ہے۔ اس میں دراصل اللہ تعالی کے ساتھ اپنے ایمان کی تجدید کا عہد ہے کہ اللہ ہم تجھ کو مانتے ہیں اور صرف تجھ کو مانتے ہیں، اپنی توحید کا اظہار اور اقرار ہے کہ اصبحنا علی فطرت الاسلام، کہ ہم فطرت اسلام پر صبح کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہم نے یہ صبح جو کی ہے، ہم اس بات کا عہد کر رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں کہ ہم دین اسلام پر قائم ہیں۔ اور دین اسلام کو دین فطرت کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اسی پر انسان پیدا ہوا ہے۔ ساری کائنات کا دین بھی یہی ہے۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ طریقہ زندگی کو۔ تو ہمارا دین اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سپرد کر دینا، حوالے کر دینا، سونپ دینا، اطاعت کرنا۔ گویا ہم نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا، جیسے سورج اور چاند نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر رکھا ہے کہ جیسے جس رخ پہ جتنا اس کو چلائے، جب تک چلائے وہ چلے۔ کائنات کی ہر چیز اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کی ہوئی ہے، جیسے وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے تابع فرمان ہے جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں۔ تو پوری کائنات جب اس کی فرما برداری کر رہی ہے تو ہم بھی اے اللہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم بھی تیرے ہی تابع دار ہیں، ہم بھی اسی دین پر ہیں جو دین فطرت ہے، جو ساری مخلوق کا دین ہے۔ وَكَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ، اور کلمہ اخلاص پر۔ کلمہ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص پر مبنی کلمہ لا الہ الا اللہ، یا قل هو اللہ احد، جس میں اللہ تعالی کی توحید اور وحدانیت کا اقرار۔ ودین نبینا محمد، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر۔ وعلی ملت ابینا ابراہیم، اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں یا وہ پیغمبر ہیں یا وہ نبی ہیں کہ جن کی زندگی میں توحید کے لیے سب سے بڑھ کر قربانیوں کا سبق ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی جہاں آپ کا ذکر کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ حنیفا مسلمہ، یکسو مسلمان۔ یکسو یعنی ادھر ادھر دیکھنے والے نہیں، اپنے طریقے پہ چلنے والے، جو اللہ کی طرف پہنچنے والا ہے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ تو جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم بھی شرک کی تردید کرتے ہیں کہ ہم بھی مشرک نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد کچھ اپنی فریاد، یا حی یا قیوم، اے وہ ہستی، اے وہ رب جو زندہ ہے، زندہ رہے گا، یا قیوم جو قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا، برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کے ساتھ فریاد کرتا ہوں، تیری رحمت کا واسطہ دے کر فریاد کر رہا ہوں۔ کس بات کی؟ اصلح لی شانی، کہ میرے سارے حال درست کر دے، میرا حال ٹھیک کر دے۔ کیونکہ اکثر ہمیں صبح صبح اٹھ کر کیا خیال آتا ہے؟ سوچیں، اٹھتے ہی آنکھ کھلتے ہی کیا بات یاد آتی ہے؟ اپنی کوئی پریشانی، کوئی بے چینی، کوئی خوف، کوئی اندیشہ، کوئی محرومی، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اچانک یکا یک آنکھ کھولتے ہی دل پہ آ لگتی ہے، یعنی جتنی دیر سویا ہوتا ہے انسان بھولا ہوتا ہے، جب ہوش میں آتا ہے تو پھر کیا یاد آنے لگتا ہے؟ اچھی باتیں اور نعمتیں کم یاد آتی ہیں اور پریشانیاں اور خوف زیادہ یاد آتے۔ تو اس وقت کیا دعا مانگے کہ اللہ میرے حال درست کر دے، میرے بس میں تو کچھ نہیں، میں تو اپنا کچھ نہیں بنا سکتا، لیکن تو میرے لیے میرے سارے حالات کو صحیح کر دے۔ ولا تکلنی الی نفسی، مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، طرفۃ عین، ایک لمحے کے لیے۔ طرفۃ عین آنکھ کے جھپکنے کو کہتے ہیں، یعنی جتنی دیر میں آنکھ جھپکی جاتی ہے اللہ اتنی دیر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ کیوں؟ نفس کے حوالے ہونے سے انسان کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ انسان اصل رستے سے بھٹک جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اس زمین پر سب سے بدترین معبود کون ہے؟ خود انسان کا اپنا نفس۔ تو جب انسان نفس کے حوالے ہوتا ہے تو ایک طرح سے نفس کو پوجنے لگتا ہے، نفس کی اطاعت کرنے لگتا ہے، نفس کی مرضی پہ چلنے لگتا ہے۔ تو انسان دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے نفس کے حوالے نہ کرنا،
میں اپنی خواہشات کا بندہ بن کے نہ رہوں. کیا میں اپنی خواہشات کا بندہ بن کر نہ جیوں، بلکہ کس حال میں جیوں؟ تیرا بندہ بن کر. مجھے تیرا بندہ بننا ہے، مجھے اپنا بنا لے، اپنا کر لے. اب اس شعور اور روح کے ساتھ دعا پڑھیے. خواہ اس وقت آپ وہ موقع نہیں کہ جس پہ پڑھ رہے ہیں لیکن یاد کر رہے ہیں تو بھی کیا فرق پڑتا ہے اگر شعور سے مانگے، شعور سے پڑھیں. کیا معلوم ابھی قبول ہو جائے اور آئندہ کے سارے حالات درست ہو جائیں. اصبحنا على فطرة الاسلام، وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم، حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. یہ مسند احمد کی روایت ہے. ایک مرتبہ صبح کے وقت پڑھنا کافی ہے.